بھی مہر نہیں لگاتا۔ اگر اللہ شروع ہی سے مہر لگا دے تو پھر نبیوں کا بھیجنے کا مقصد نہیں رہتا، پھر قرآن اتارنے کا مقصد نہیں رہتا۔ پہلے تو اللہ نبی بھیجتا ہے، قرآن بھیجتا ہے، دلیلیں بھیجتا ہے، مہر نہیں لگاتا۔ لیکن جب یہ انکار کرتا ہے، تکرار کرتا ہے، سمجھنے کے بعد بھی جھگڑتا ہے، حق والوں کی دشمنی پہ اتر آتا ہے، تو چوتھے نمبر پہ اللہ مہر لگا کے ہدایت کے راستے بند کر دیتا ہے۔ جس طرح گمراہی کے یہ 4 درجے ہیں، اسی طرح ہدایت کی بھی 4 درجے ہیں۔ پہلی ہے انابت، دوسرا ہے ہدایت، تیسرا ہے استقامت، اور چوتھا ہے ربط القلب۔ سنیے میرے دوستو، ہدایت کے یہ 4 درجے ہیں۔ سب سے پہلا درجہ کہ بندہ ہر وقت حق کی تلاش میں ہونا چاہیے، مجھے حق مل جائے، یہ نہیں دیکھوں گا کون بیان کر رہا ہے، یہ نہیں دیکھوں گا کس زبان والا ہے، کس خاندان والا ہے، رنگ کا کیسا ہے، قوم کا کیسا ہے، مالدار ہے یا غریب ہے، عمر میں مجھ سے چھوٹا ہے یا بڑا ہے۔ پہلی شرط ہدایت کی پہلی سیڑھی ہے انابت، اور قرآن کہتا بھی ہے وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اللہ جس میں طلب ہوتی ہے اسے ہدایت دیتا ہے۔ تو پہلا درجہ کیا ہے؟ انابت، طلب، بندے میں جستجو ہو۔ دوسرا درجہ ہے ہدایت، طلب کے بعد جب بندے کو ہدایت مل جائے تو کہتے ہیں اب ہدایت یافتہ ہو گیا، ہدایت۔ اور تیسرا درجہ ہے استقامت، کہ جو ہدایت اسے مل جائے اس پہ ڈٹ جائے، اس پہ پکا ہو جائے، کائنات اوپر سے نیچے ہو جائے، اس کے عقیدے میں فرق نہ آئے، دنیا مخالف ہو جائے، اس کے پائے استقلال میں جنبش نہ آئے، جو مرضی ہو جائے، آروں سے چیرا جائے، مکے کے چوک میں ٹکڑے کیا جائے، پہاڑی زمین سنگلاخ وادیوں میں گھسیٹا جائے، یہ اپنی بات سے پیچھے نہ ہٹے، 3 درجے یہ پورے کر دے، چوتھا اللہ اپنی طرف سے دے دیتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ربط القلب، اللہ ان کے دل پہ ایسی گرہ لگا دیتا ہے جس کے بعد پھر یہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوتا۔ چوتھا ہے یہ چوتھا درجہ، اور قرآن یہ ذکر کرتا ہے وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اصحاب کہف کو یہی درجہ ملا تھا، وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ۔ بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو گئے، بادشاہ نے کہا تم خوبصورت نوجوان ہو اور ہو بھی میرے وزیروں کے بیٹے ہو، مالداروں سرمایہ داروں کے نرم و نازک پلے ہوئے بچے ہو، پیچھے ہٹ جاؤ، تمہارے لیے موت میں سزا تجویز کرنا مناسب نہیں سمجھتا۔ وہ کھل کے بادشاہ کے سامنے توحید سنانے کے بعد جب بادشاہ نے مہلت دی، دربار بادشاہی سے باہر نکلتے ہی آپس میں کہنے لگے فَعُوا إِلَى الْكَهْفِ، نکلو جا کے کہیں غار میں پناہ لے لو۔ جب وہ نکلے ہیں، تھے وزیروں کے بچے، تھے امیروں کے بچے، نرم و نازک بیڈوں پر، تختوں پر، مخمل پہ سونے والے تھے، لیکن جب توحید کی خاطر کوٹھی بنگلہ قربان کیا، نرم نازک بستر قربان کیا اور جا کر مٹی پہ سو گئے، تو قرآن کہتا ہے وَرَبَطْنَا وَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا۔ گھروں میں جیسے ماں تھپکی دے کے سلاتی تھی، وہ چاہے تھپکی دے یا نہ دے، میں اللہ نے اپنی قدرت سے ان کے کانوں پہ تھپکی دے کے 309 سال تک کے لیے سلا دیا۔ اللہ سلائے ایسے سلاتا ہے۔ بادشاہ بھی مر گیا، وہ مشرک بھی چلے گئے، دور ختم ہوا، 309 سال کے بعد اٹھا لیا۔ تو ان کو کیا حاصل تھا؟ ربط القلب حاصل تھا، اور میرے پاک پیغمبر کے سارے صحابہ کو ربط القلب حاصل تھا۔